یہ ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر۔ آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، محبوب رحمان صاحب اور دیگر مہمان گرامی، حضرات محترم، آج میرے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے تو ہر آدمی ہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے اور حقیقت میں مسلمان کون ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب فقط صرف دعویٰ نہیں چلے گا، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی چلے گی، تمہارے اعمال اس بات کی گواہی دیں گے، تمہارا کردار اس بات پر گواہ ہوگا، تمہارے اعمال تمہارا کردار یہ بات بتائے گا کہ واقعی ہی تم اسلام والے ہو، تم مومن ہو۔ اسے رب کائنات فرما رہا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ اب اسلام کی چمک، اسلام کی دمک، اسلام کے حکام تمہارے اوپر نظر آنے چاہیے۔ جب تمہارے اوپر نظر آئیں گے تو پھر تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ گے۔ جیسے کہ ایک دوسرے مقام پہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان کے بعد پھر ایمان کا تقاضا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو ہے، اب اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اب اس کا مقصود بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کا مقصد کیا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکام کو دل سے قبول بھی کرنے ہیں اور اپنے آپ پہ چسپا بھی کرنا ہے، تب تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی ہر شے سے زیادہ محبوب و پیارا نہ جان لو۔ پہلے کہا ہر شے سے زیادہ پیارا محبوب مجھے سمجھو، دوسری حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ رہے، یہ تمہارے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے بتائیے کیا آج اس معاشرے کے اندر کیا کوئی ہماری زبان سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہے؟ کیا کوئی ہماری شرارتوں سے محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے پھر مبارک ہو، اور اگر محفوظ نہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارا دعویٰ بھی ہے مسلمان ہے، اور مسلمان تو مسلمان آپس میں سلامتی دیتا ہے، اس کا تحفظ کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن ہم بجائے اس کو آگے بڑھانے کے ہم اس کی کردار کشی کرتے ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ایمان والو اگر تم اسلام لے آئے ہو پھر اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
مکے کے اندر اعلان نبوت کیا، مکے سے اسلام عروج میں آیا، پھر چلا اسلام اور مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ مکے کے اندر مسلمانوں کا رہنا دشوار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیتیں، بڑی تکلیفیں دی گئی۔ وہ محبوب شہر جو رسول اللہ کو پسند تھا، جس کی قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وہ شہر بھی حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ کس کی خاطر؟ دین اسلام کی خاطر چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے، پھر مدینے میں کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ کی آمد کی خبریں مدینہ منورہ میں پہنچی کہ حضور تشریف لانے والے ہیں، چل دیے ہیں، پہنچنے والے ہیں، وہ ہر روز حضور کا استقبال کرتے، ہر روز کھڑے ہو کے مدینے میں دیکھتے کہ کب آنے والے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ منظر ایسا تھا کہ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ وہ بچیاں جو چھوٹی بچیاں تھیں، وہ اپنی چھتوں پر اور بوڑھے سرحدوں پر استقبال کر رہے ہیں۔ کس کا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے حضرات محترم۔ پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب وہ بچیاں گا رہی تھی، خوشی میں دف بھی بجاتی تھی، دف، اور وہ کہا کرتی تھی معصوم بچیاں چڑھ کر چھتوں پہ دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ ارے زور سے بول دیجئے نا، خوشی ہو رہی ہے، اور خوشی ہونی چاہیے تھی، ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف فرما ہے کس پر؟ اونٹنی پر، اور ہر ایک آدمی منتظر تھا کہ حضور میرے مہمان بن جائے، حضور میرے مہمان بن جائے، میری قسمت چمک جائے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میری اونٹنی کو نہ پکڑو، چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جس کے دروازے میں چاہے گی اللہ چاہے گا اس کے دروازے جا کے بیٹھ جائے گی۔ وہ خوش قسمت لوگ کون تھے؟ وہ پھر ہوا یہ کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے میں اونٹنی بیٹھ گئے، اور آپ دوڑتے ہوئے آئے، اب کہہ رہے حضور اب اونٹنی کو نہ اٹھانا، یہ بیٹھ گئی ہے، فرمان آپ کا ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو اللہ نے میرے گھر کا انتخاب فرمایا ہے۔ اب بتائیے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں کے گھروں کے انتخاب بھی رب کائنات نے کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ نے چنا ہے۔ بھائی جن کا انتخاب رب کائنات کر دے، پھر ان پر طرز نہیں کرتے، ان پہ لعن طعن نہیں کرتے، ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ایوب انصاری گھر میں حضور تشریف فرما ہوئے، حضور تو وہاں تشریف فرما ہے، مگر باتیں ہر گھر میں حضور کی ہو رہی ہے۔ دیکھو نا، اگر کوئی بڑا آ جائے کسی کے یہاں ٹھہرتا ہو اور انہیں دوسروں کو اطلاع مل جائے تو سب لوگ باتیں کرتے نہیں کرتے، یار فلاں کے ٹھہرے ہوئے ہیں، یار اگر یہاں آ جاتے تو کیا ہوتا۔ تو حضور تو جلوہ کرتے ایوب انصاری کے گھر میں، مگر حضور کی مہک تھی پورے مدینے کے اندر۔
خوشبو پھیل رہی تھی. اور پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا. 2 منزلہ مکان. پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی منزل دی کہ حضور آپ اوپر تشریف فرما ہو جائے. حضور اوپر تشریف فرماتے. چونکہ پھر مہمانوں کا آنا جانا، لوگوں کا ملنا جھولنا، اوپر چڑھنا اترنا یہ دشوار طلب امر تھا. تو نبی پاک نے فرمایا ایوب انصاری آپ ہمیں نیچے ہی رہنے دے تو اچھا ہے. عرض کی آقا آپ کی مرضی، آپ نیچے تشریف لے آئیے. حضور نیچے تشریف رہنے لگے. اب خدمت دیکھیے کیسی ہو رہی ہے. دل میں خیال آ گیا، محبت اور ادب اگر مل جائے تو پھر مقام ایسا مرتبہ مل جاتا ہے. یعنی کہ حضور نیچے جلوہ گر ہیں اور میں اوپر. کہیں ایسا تو نہیں میں حضور کے سروں پہ چل رہا ہوں. تو دیوار کے کونے کونے پہ چلتے، دیوار کے کونے کونے پہ چلتے، اور ایک ہی لحاف آپ کے پاس تھا، کل ایک لحاف تھا. اور پانی کا جو مٹکا جو تھا، جسے ہم ٹپ کہہ لیجیے یا بڑا جگ کہہ لیجیے یا مشکیزہ، وہ گر گیا. تو ایک ہی کمبل تھا، کہیں پانی بہ کر نیچے نہ آ جائے، رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو جائے، لہذا اس کمبل کو آپ نے پانی پہ ڈال دیا تاکہ خشک کر لیا جائے. اور پھر ساری رات پیرا دیتے، کھڑے رہتے، پیرا دیتے، حضور کی حفاظت کرتے اور نقصان نہ پہنچا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جس طرح انہوں نے پہرا دیا ہے، اے اللہ تو ایوب انصاری کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پھر آپ قسطنطنیہ کی جنگ کے اندر آپ شہید ہوئے اور اس قلعے کی دیواروں کے ساتھ ہی آپ کی تدفین کی گئی. یہ تھے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر چونکہ مدینے میں کچھ اور لوگ بھی رہا کرتے تھے، مکے میں منافق نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مدینے میں منافق ہوئے، مکے میں نہیں تھے. اور مدینے کے اندر یہود و نصارہ بھی رہا کرتے تھے، یہودی بھی تھے. جب دیکھا نا کہ مسلمان اور اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے، انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اگر سارے اسی طرح اسلام قبول کر لیا تو ہم تو خالی ہو جائیں گے اور ہمارا مذہب تو ختم ہو جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اپنے بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا. رابطہ کرنے کے بعد ان کا سب سے بڑا جو عالم تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام. ایمان نہیں لائے تھے. اس کو یہودیت میں کیونکہ سب سے بڑا تھا، اس کو دلائل زیادہ یاد تھے. انہوں نے کہا آپ جائیں، کچھ بات چیت کریں، کچھ سوال جواب پوچھیں. اگر جواب دے دیے تو ٹھیک ہے مان لیں گے، ورنہ پھر دیکھیں کوئی دوسرا آپشن نکالتے ہیں. اس گھر سے انہوں نے تیار کر کے عبداللہ بن سلام کو بھیجا. اور یہ پہلی ملاقات تھی عبداللہ بن سلام کی، پہلی ملاقات. اس سے پہلے کبھی عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جب حاضر ہوئے تو حضور اپنے ان مریدین کو، مسلمانوں کو ایک وعظ و نصیحت فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں سلامتی پھیلاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو. کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، راحت پہنچاؤ. اور آپ فرما رہے تھے صلہ رحمی کیا کرو، صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے. اور صلہ رحمی کرنے کا بہترین زیادہ اجر اپنے عزیز وقارب کے ساتھ کیا جائے. بھائی بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. صلہ رحمی کا بھی
اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی مدد کرنے کا بھی. لیکن آج ہمارا مزاج ہو گیا ہے، ہم دیکھ پکا کر وہ سامنے والے کو دے کر آئیں گے، لیکن برابر میں جو پڑوسی رہتا ہے اس کو نہیں دیں گے. یہ جو رسم رواج نے بنا رکھے ہیں، اسلام ان رسم رواج کی مخالفت کرتا ہے. مجھے بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ فرما رہے تھے اپنے لوگوں سے محبت کرو، تعلیم دیکھیے، فرمایا صلہ رحمی کرو، سلامتی پھیلاؤ، اپنے لوگوں سے محبت کرو، نفرت نہیں کرو، لوگوں کے درمیان نفرت نہیں ڈالو. آج ہم نے ذرا سی باتوں پر فاصلے بڑھا لیے ہیں. کل میں نوجوان کو میں سمجھا رہا تھا کہ ساری دنیا ہمارے قریب ہے اس موبائل کے ذریعے. دنیا کے فاصلے کم کر دیے، لیکن ہم نے رشتہ داروں میں فاصلے بڑھا لیے ہیں. بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے، اولاد ماں باپ سے دور ہو رہی ہے. اگر ایک کمرے بیٹھ جائے نا اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہو تو ہر آدمی اپنے موبائل میں لگا رہے گا، نہ کوئی ماں سے بات کرے گا نہ بھائی سے بات کرے گا. بس اس کو تنہا چھوڑ دو، موبائل ہو اور وہ ہو. موبائل میں ایسا جن ہے کہ اس کو قابو کر لیا ہے، اور انسان کو یہ نفسیاتی مریض بنا رہا ہے. اس میں جنون طاری ہو رہا ہے. اسے کچھ مت چھینو، موبائل چھین لو اور پھر دیکھو وہ آپ سے جھگڑا کر لے گا. یہ پاگل پن کے طرف ہم جا رہے ہیں. تو خدا را اس کا بیجا استعمال بند کر دو. ضرورت کی کال آئے تو ریسیو کر لی، نہیں آئی تو اس کو چھوڑ دو، ورنہ یہ آپ کو بہت نقصان دے گا. میں بہت دور کی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب عبداللہ بن سلام نے پہلی بار آئے تو حضور نے کیا نصیحت کی؟ صلہ رحمی کرو، سلامتی پھیلاؤ، محبت کرو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ. آج اہل سنت کا مزاج یہی ہے کہ جب بھی 11ویں شریف ہوتی ہے لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن تاکہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، دین بھی سکھایا جائے، کھانا بھی کھلایا جائے. بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، بہترین اسلام جانتے ہو کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور حضور تعلیم دے رہے ہیں. جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بات سنی، کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ، بس میں نے دیکھ کے ان کو جان لیا، دیکھا بھی اور جان بھی لیا. کیا جان لیا؟ کہتا ہے ان وجهه ليس بوجه الكذاب، یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ارے بولے نا دور سے سبحان اللہ. یہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا جس کا چہرہ اتنا پیارا ہے، جس کی باتیں اتنی پیاری ہے کہ دل میں اتر رہی ہے. تو ایسی باتیں سچا نبی ہی کر سکتا ہے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور معجزہ نہ دیتا، کوئی اور معجزہ کمال نہ دیتا نبوت کے لیے، تو آپ کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل تھی. آپ کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل تھی. تو عبداللہ بن سلام نے جب یہ آپ کی باتیں سنی نا، کیا ہوا؟ مسلمان ہو گئے. یہودیوں کے سب سے بڑا عالم اب مسلمان ہو گیا. وہ پریشان ہو رہے ہیں، ہم نے تو بھیجا تھا وہ سوالات کریں گے، لیکن سب کچھ سوالات ہو گئے ختم اور ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے تھے، جن کے اندر حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام لوگ وہ تھے جو یہودیت کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوئے تھے. پھر آپ جانتے ہیں کہ توریت کے اندر ہفتے کے دن کا شکار منع تھا. وہ کام کاج نہیں کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے اور اونٹ کا دودھ پیتے نہیں تھے، اجتناب کرتے تھے. کہ توریت میں بھی ہے، تو اب چونکہ ہم اسلام تو ہو گئے ہیں، اب کریں تو کیا کریں؟ اب انہوں نے
ہفتے کے دن کام کاج کرنا چھوڑا، اونٹ کا دودھ پینا بھی چھوڑا اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب سمجھیے اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کی تھی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب رسم و رواج کو نہیں دیکھیں گے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے۔ تم نے رسم و رواج کو دیکھا ہے، اسلام میں رسم و رواج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں تعلیمات مصطفیٰ کی اہمیت ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم نے رسم و رواج میں نہ جانے کیا کچھ کر رکھے ہیں۔ تو لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جس کے دل میں شاید یہ خیال ہو کہ یار ترقی یافتہ دور ہے، آگے بڑھنا چاہیے، جدت آ رہی ہے، کیوں نہ شانہ بچانا چاہیے، چلنا چاہیے اور دور حاضر کے تقاضوں کو اپنا کر کامیاب ہونا چاہیے۔ جن کا نظریہ فلسفہ یہ ہے کہ انسانی وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ کیا ہے وہ؟ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے بتائیے، آپ نے شانہ بچانا چل کر دور حاضر کے ہم آہنگوں کو دیکھ کر کیا کیا؟ بتاؤ، اپنی نسلوں کو تباہ کیا۔ اگر تم دور حاضر کے تقاضوں کو دیکھتے، ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ کو بھی دیکھتے اور پیچھے نظام مصطفیٰ کو دیکھتے اور پھر چلتے، پھر تم کامیاب و کامران ہو جاتے، پھر کامیاب ہوتے۔ تو کامیابی کی دلیل قرآن و سنت کے اندر ہے، دور حاضری کے تقاضوں میں بولیے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو کمپیوٹر نہ سکھائیں، میں یہ نہیں کہتا آپ ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، وکیل بھی بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اچھا مسلمان بھی بنائیں، اس کو دیندار بھی بنائیں۔ اسلام تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر ہو کر ایک عالم دین بھی ہو، انجینئر بھی ہو، وہ اپنے شعبے میں کارکردگی کرنے والا ہو، لیکن ساتھ ساتھ مخلص ہو، مسلمانوں کو نفع دینے والا ہو، پھر تو کامیابی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم یہود و نصارہ کو خوش کر لیں اور ان کے طریقوں کو اپنا لیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ آئیے میں تمہیں قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج ہم یہود و نصارہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے ہمارے قرآن آج اسمبلیوں میں بیٹھ کر مجھے بتائیے کس کو راضی کر رہے ہیں؟ بتائیے، تمہیں اور مجھے خوش کر رہے ہیں؟ عوام تو خوش ہے ہی نہیں۔ کوئی خوش ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا دے کہ میں اس حکومت سے خوش ہوں یا اس سے خوش تھا۔ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ اب سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ فرما رہا ہے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کب راضی ہوں گے؟ آپ بتائیے، آج ہم نے شکل و صورت بنا لی، اپنے گھر کا ماحول بھی جیسا بنا لیا، اپنا لباس بھی ویسا کر لیا، کردار بھی ویسا کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم چاہے جو چاہے کر لو، کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا حتی تتبع ملتہم، وہ جب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان پر ان کا دین قبول نہ کر لو، ان کی ملت کے پیروکار نہ بن جاؤ، وہ تب راضی ہوں گے۔ تو آج ہم ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ آج ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیا ہے۔ اگر آج ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں تو پھر ہوگا کیا جانتے ہو؟ فاروق اعظم کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کیسر اور کسرا جیسی بڑی بڑی طاقتور حکومتیں، آج نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں کے کرداروں کو نہیں بنایا، بڑی بڑی حکومت کے
کردار کو نہیں اپنایا، انہیں کردار مصطفیٰ کو بنایا تھا. ڈرتے تھے. فاروق اعظم کے پاس آئے نا، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ تلوار ایک درخت کے سائے میں لٹکائی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اور سو رہے ہیں آرام سے. وہ سفیر آیا نا، آپ کو دیکھ کے لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے وہ بھی کہ یہ شیر سو رہا ہے، کب کبھی تاری ہو رہی ہے، جاگ جائے گا تو کیا حال ہوگا. ایسا شیر تھا. زمین میں زلزلہ آ جائے، آپ نے درہ مار دیا. کہا زمین، کیا عمر نے تیرے پر انصاف قائم نہیں کیا؟ تھر تھرا کی زمین رک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عشق مصطفیٰ کا غلبہ تھا اور شریعت مصطفیٰ کا غلبہ تھا. جب شریعت کی بات آئے گی پھر کسی کی نہیں سنی جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسم و رواج کو چھوڑ دو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. حضرات محترم، کہ آج اسلام ہمارے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. وہ بات کو میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، کیا اسلام ہمارے گھروں میں نظر آ رہا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات ہمارے رہن سہن میں نظر آ رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں؟ اور یہ جانتے ہو ابھی راول پنڈی کا کیس ہوا ہے، 5000 سے زیادہ ویڈیو، کتنی؟ 5000 سے زیادہ ویڈیو بچے بچیوں کی بنی ہوئی تھی بیہودہ. جو اس کا وائس چانسلر تھا اس نے بنائی ہوئی تھی. تمہیں پاس کرا دیں گے، اچھا رزلٹ دیں گے، اور ہماری بچیوں نے اس لالچ کے اندر ڈرگس اسے دی گئی، اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے. اور آج ہم نے جشن آزادی منائی نا، مجھے بتائیے، جشن آزادی ایک نعمت تھی نا، ہم نے اس کو منانا چاہیے تھا. کیا ہم نے 2 شکرانے کے نفل پڑھے؟ کیا ان کے لیے یاسین پڑھی؟ 20,000 لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور آج ہم نے باجے بجا بجا کر ساری قوم کو پریشان کیا. ساری قوم کو، چھوٹا ہے بڑا ہے، باجے باجے پو 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 پو. مجھے بتائیے کون سی تعلیمات ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے. کہہ رہے ہیں جی جشن آزادی منا رہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جشن آزادی منانے کا؟ کسی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا ہم کرتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں. اور دیکھیے ملک پاکستان 2 ایسی سلطنتیں ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، 2 ایسی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی. ایک مدینے کی ریاست اور ایک ملک پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تھا مطلب. کیا ہم نے پاکستان کو بنانے کے بعد اس کا مقصد برا ہو گیا؟ بہت اہم بات سمجھانے لگا ہوں. ہم نے پاکستان کو کیوں حاصل کیا تھا؟ مجھے بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے کیوں حاصل کیا تھا؟ شاید آپ جواب ہی دیں گے ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکیں، اسی لیے آزاد کیا تھا. ہرگز نہیں. نماز پہلے بھی ہو رہی تھی بھائی، اذانیں پہلے بھی دی جا رہی تھی. نہ اذان پہ پابندی تھی نہ نماز پہ پابندی تھی. آج بھی امریکہ میں چرچ بکے ہیں، جاپان میں، فرانس میں، دیگر ممالک میں، وہاں چرچ بک کر مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے نمازوں پر. اور انگریز کو آپ کی نماز سے کوئی خطرہ نہیں ہے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. آپ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے مالدار جو دنیا کے ٹاپ کلاس لوگ امداد دیتے ہیں. نہ آپ کی زکاتوں سے انہیں کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کے حج سے کوئی مسئلہ ہے، نہ آپ کی نمازوں سے کوئی مسئلہ ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہود و نصارہ کو ٹھیک ہے پڑھتے پڑھنے دو، لیکن خطرہ ہے تو ایک چیز سے ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ وہ نظام مصطفیٰ ہے. ارے بولے زور سے سبحان اللہ. وہ ڈرتے ہیں تو اسی سے ڈرتے ہیں کہیں پارلیمنٹ میں پاکستان میں نظام مصطفیٰ نہ آ جائے. ارے ہم نے ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ آزادی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا نام بھی لیں گے، اس میں نظام مصطفیٰ قائم بھی کریں گے. مگر 76 سال گزر گئے، 76
سال کا وقت گزر گیا، ہم اس نظام کو نافذ نہ کر سکے. کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. جو آزاد ہم نے ملک حاصل کیا تھا، اس لیے اس کو اللہ رسول کے نام پہ لیا تھا. اللہ رسول کا قانون چلے گا، مگر ہم نے اللہ رسول کے قانون کو نہیں مانا. ہم خوش کرنے لگے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کو. لیکن میں قرآن سے بتا چکا ہوں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت قبول نہ کر لو، ان کا اسلام قبول نہ کر لو. آج ہم نے ان کے پہناوے، ان کے ڈریسز، ان کا کلچر اپنا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ راضی ہو جائیں گے. نہ راضی نہیں ہوں گے، ہم خود برباد ہو رہے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں اسلام کو یوں سمیٹ کے رکھ دے. سمجھے ان کی پالیسی کیا ہے؟ اسلام کو یوں کر دیں. لیکن اسلام یوں کرنے والا نہیں ہے، اسلام تو یوں ہونے والا ہے. ہمیں مرد مجاہد کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو اسلام کی بات کرنے والے ہوں، نظام کی بات کرنے والے ہوں. تو ان کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تب جا کے ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. اللہ فرما رہا ہے لوگوں ایمان لے آئے ہو تو پھر پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ اس بات کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پہ آپ سمجھ سکے. وہ کیا ہے؟ اسلام ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے. اسلام ہمارے اوپر نظر آنا چاہیے. ہمارا ایک کردار اسلامی ہونا چاہیے، ہمارا لباس اسلامی ہونا چاہیے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ قرآن و سنت والا ہونا چاہیے. تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، یقین جانیے پھر ہم سوائے رسوا ہونے کے اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات